بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان حافظ محمد احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کرنا جا رہے ہیں وہ ایک انتہائی اہم وقت کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا یہ دوسرا مہینہ جس کا آغاز ہوا ہے، پہلا اسلامی سال کا مہینہ محرم ہے، دوسرا صفر ہے۔ اس سفر کے مہینے کو بعض حضرات منحوس مہینہ کہتے ہیں، نحوست والا مہینہ کہتے ہیں۔ تو آج اس پہ ہم بات کریں گے کہ زمانہ جاہلیت سے یہ رسم چلتی آ رہی ہے اور یہ آج تک مٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ تو ناظرین کرام، ایک بادشاہ تھا، اس کے وزیر اور مشیروں کے سامنے ایک کانا بندہ رہتا تھا۔ ایک دن وزیروں نے بادشاہ سے کہا اس شخص کو اپنے وطن سے، دیش سے نکال دیا جائے۔ بادشاہ نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ تو وزیروں نے کہا یہ کانا بندہ جب بھی اس کو کوئی شخص دیکھتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ نقصان ضرور ہوتا ہے، تو لہذا اس کی وجہ سے کافی لوگ نقصان اٹھا رہے ہیں، لہٰذا اس شخص کو اس وطن سے، اس دیش سے نکال دیا جائے۔ تو بادشاہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وزیروں نے کہا آپ بھی یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے کہ کبھی میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی تو میں دیکھوں گا کہ صبح اٹھتے ہی اس کے چہرہ دیکھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے۔ ہوا یوں کہ ایک دن بادشاہ نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور سامنے یہ کانا شخص کھڑا تھا، اور بادشاہ نے جب اس کو دیکھا تو فوراً بادشاہ کو جو ہے وہ ایک بچھو نے کاٹ لیا۔ بادشاہ بیمار ہو گیا، بچھو کا زہر جو ہے وہ جسم کے اندر پھیل چکا تھا۔ اب طبیب نے بادشاہ کا علاج کروایا، چند ماہ چند دن گزرے، اس کے بعد بادشاہ کی طبیعت کچھ بہتر ہو گئی اور لوگ آپ کے پاس آپ کا حال چال پوچھنے کے لیے آتے رہے۔ پھر جب وہ اپنی بادشاہی کی اور صدارت کی کرسی پر بیٹھا تو وہاں پر پھر بھی ان وزیروں نے کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ اس کو یہاں سے نکال دیا جائے، مگر آپ نے کہا تھا کہ میں خود تجربہ کروں گا اس کے بعد یہاں سے نکالوں گا، تو لہذا آپ نے تجربہ کر لیا ہے، اس وجہ سے اس شخص کو اپنے دیش سے نکال دیا جائے۔ اس وقت وہ کانے شخص نے کہا مجھ پہ رحم کریں اور مجھے اپنے وطن سے نہ نکالیں۔ تو گرامی قدر حضرات، بادشاہ کے دربار میں ایک وزیر تھا، اس نے دربار میں بولنے کی بادشاہ سے اجازت طلب کی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی آپ سے مخاطب ہو سکتا ہوں، گفتگو کر سکتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا ضرور کریں۔ وزیر نے کہا کہ جب آپ نے اس کا چہرہ دیکھا، اور ان کے بقول ان کا چہرہ دیکھتے ہی نقصان ہو جاتا ہے، تو آپ کو بچھو نے کاٹ لیا، اور یہ وزیر کہہ رہے ہیں کہ اس کے چہرہ دیکھنے کی وجہ سے اس کو بچھو نے کاٹا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ جب آپ نے اس کا چہرہ دیکھا ہے تو اس نے آپ کا بھی تو چہرہ دیکھا ہے نا۔ اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کانے کی وجہ سے مجھے بچھو نے کاٹا ہے، تو یہ تو بھی کہہ سکتا ہے نا میں نے بادشاہ کو دیکھا تھا، اس کا چہرہ ایسا منحوس تھا۔ اس وقت بادشاہ کو سمجھ آ گئی کہ یہ بات کچھ اور ہے۔ اس نے کہا خبردار، اس کو یہاں سے کوئی نہ بھیجے اور یہ یہیں جو ہے وہ رہے گا۔ تو گرامی قدر حضرات، اس طرح بدشگونی پیدا کر لینا یہ مسلمانوں کا شعار نہیں ہے، بلکہ یہ کافروں اور غیر مذاہب کے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، کسی شخص، جگہ یا چیز کے وقت کو منحوس نہیں کہا جا سکتا۔ اسلام کے اندر اس بات کا تصور بھی نہیں ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے اسی بارے میں ایک سوال کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے متعلق مشہور ہے، اگر شبہ کو اس کی منحوس کی صورت کو دیکھ لیا جائے، شکل کو دیکھ لیا جائے،
تو کہیں جاتے کام کے لیے ہیں تو واپس آ جاتے ہیں، اگر جائیں تو ضرور نہ کچھ کو دقت پیش آتی ہے، کوئی مشکلات پیدا ہوتی ہیں، کام جس کا پورا یقین ہو کہ یہ ہونے والا ہے مگر وہ کام پھر بھی نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے بار بار اس کو جو ہے وہ آزمایا گیا ہے، لہذا اس شخص کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جواب ہے جس کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شرع کے اندر اس کے بارے میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کا ایک واہم ہے جو کسی کے بارے میں یہ کرتے ہیں۔ شریعت میں حکم ہے کہ جب کوئی بد شگونی یا بد گمان کرے تو اس پہ عمل نہ کرے اور اللہ کی ذات پہ اپنا بھروسہ رکھے، اور سارے کام کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ تو اس وجہ سے ماہ صفر المظفر کو منحوس نہیں کہنا چاہیے۔ نحوست کے وہمیت کے شکار اور تصورات کے لوگ سفر کے ماہ مبارک کو مصیبتوں کا، آفتوں کا، بلاؤں کا اور نقصان کا یہ مہینہ سمجھتے ہیں، اور اس کے اندر وہ کاروبار نہیں کرتے، اس کے اندر وہ لین دین نہیں کرتے، اس کے اندر بچیوں کی شادی نہیں کرتے، اگر نکاح ہوں تو رخصتی نہیں کرتے، کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملات طے نہیں کرتے کہ یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر کوئی بھی کام کیا جائے تو وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا بلکہ وہ نامکمل رہ جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس مہینے کے اندر ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے گھر کی بڑی دیکھ بھال کرتے ہیں اور برتنوں کو صاف رکھتے ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی میت ہو تو وہاں نہیں جاتے، کہیں ہمارے گھر بھی فوتگی نہ ہو جائے۔ اگر اس گھرانے میں اپنے لڑکے یا لڑکی کو نسبت طے کی ہو تو وہ توڑ دیتے ہیں کہ یہ نحوست والا مہینہ تھا اور یہ ایسے ہوں گیا۔ بالخصوص 13 تیزی کے نام سے ایک دن مشہور ہے، اس دن جو ہے وہ سفید یا کالے چنے جو ہے وہ لوگ تقسیم کرتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز کو تقسیم کرنا، فاتحہ پڑھنا، یہ ایک مستحب عمل ہے، یہ بات ایک ٹھیک ہے، مگر یہ سمجھ لینا کہ یہ ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے تو ہمارا نقصان ہوگا، یہ صرف اور صرف جہالت ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ دور جاہلیت کی ایک رسم جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے۔ یعنی اسلام سے پہلے بھی ماہ صفر کے بارے میں لوگ ان قسم کے خیالات اپنے ذہن میں رکھتے تھے، اور اسی مہینے کے اندر وہ کہتے ہیں کہ آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ وہ لوگ سفر کی آمد کو منحوس خیال کیا کرتے تھے، چونکہ عرب کے لوگ حرمت کی وجہ سے 3 مہینے ذوالقعدہ، حج، محرم، ان کے اندر جو ہے وہ لوٹ مار اور جنگ جو ہے وہ نہیں کرتے تھے، بلکہ انتظار کرتے تھے کہ جب محرم کا مہینہ ختم ہو جائے گا تو تب جو ہے ہم اب جنگیں اور قتل و غارت اور لوٹ مار شروع کریں گے، تاکہ یہ رکاوٹیں، یہ پابندیاں سب کچھ ختم ہو جائے۔ لہذا سفر شروع ہوتے ہی یہ لوٹ مار اور جنگ کے ارادے سے گھر سے نکلتے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سفر المکان، مکان خالی ہو گیا۔ تو جب عربوں نے دیکھا اس مہینے میں لوگ قتل ہوتے ہیں اور گھر برباد ہوتے ہیں، گھر خالی ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہ شگون لیا کہ یہ مہینہ جو ہے یہ منحوس ہے، یہ نحوست والا ہے۔ اپنی کرتوتوں پہ غور نہیں کرتے کہ ہم قتل و غارت کر رہے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے جب 2 بندے لڑتے ہیں تو ان میں سے ایک تو ضرور مارا جاتا ہے۔ اس میں وقت کا، مہینے کا یا دن کی، نحوست کا کسی قسم کا کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفرا، فرمایا سفر میں کچھ بھی نہیں ہے، تو فرمایا یہ چیزیں نہ سوچی جائیں۔ تو گرامی قدر حضرات، اب دیکھتے ہیں کہ سفر المظفر میں ہونے والے تاریخی واقعات۔ سب سے پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی لخت جگر سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح حضرت مولا علی شیر خدا حضرت کرار رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، اور ان کی شادی خانہ آبادی ہوئی، اور پھر سفر المظفر 7 ہجری کو مسلمانوں کو فتح خیبر نصیب ہوئی۔ اگر یہ نحوست کا مہینہ ہوتا
تو حضور اپنی بیٹی کا نکاح نہ کرتے، شادی نہ کرتے. اگر یہ نوشت کا مہینہ ہوتا تو فتح خیبر نصیب نہ ہوتی. اور سیف اللہ، اللہ کی تلوار، حضرت سیدنا خالد بن ولید، حضرت سیدنا عمر بن عاص، حضرت سیدنا عثمان بن طلحہ، انہوں نے صفر المظفر 8 ہجری میں بارگاہ رسالت میں جو ہے اسلام قبول کیا. تو گرامی قدر حضرات، مدائن میں کسرا کا محل تھا. فتح صفر المظفر میں 16 ہجری کے مہینے میں جو ہے وہ ہوا. تو ناظرین کرام، یہ چند واقعات تھے جو صفر مظفر میں ہوئے اور مسلمانوں کی بڑی کامیابی ہے. تو ہمارا مسلمانوں کا اس طرح تصور کرنا یا سوچنا یہ محض ایک جہالت ہے، لہذا اس سے بچا جائے اور کام کریں اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.